اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ خالق کائنات نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، دو چیزیں اسے عطا فرمائی ہیں، روح بھی دیا ہے اور جسم بھی دیا ہے۔ زندگی کا معیار وہ روح پر ہے، جب تک انسان کے اندر وہ روح پائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان زندہ ہے۔ جب اس کی روح اس کے بدن اور جسم سے نکال لی جاتی ہے تو اس صورت میں یہ انسان مردہ شمار ہوتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان کی زندگی اور انسان کا معیار اس دنیا میں روح پر ہے۔ جب تک روح ٹھیک ہے انسان جو ہے وہ صحیح ہے، انسان صحت مند بھی ہے اور انسان جو ہے وہ جی بھی رہا ہے، زندہ بھی ہے۔ اب ان دو چیزوں کے تقاضے جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے، ان دونوں چیزوں کی ذاتی جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے، یعنی ان دونوں چیزوں کی اپنی جو حیثیت ہے وہ بھی تقاضا کرتی ہے۔ تو بدن کے بھی کچھ تقاضے ہیں، روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اب جب ان تقاضوں کو انسان پورا کرنے بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ہر دو کے لیے رکاوٹیں بھی ہیں، ہر دو کے لیے امراض بھی ہیں، روح کی مرضیں بھی ہیں، بدن کی مرضیں بھی ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بدن کی خواہش ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو اس کے ماہرین ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے یہ چیز استعمال کی تو یقیناً آپ کا بدن، آپ کا جسم متاثر ہوگا، ڈسٹرب ہوگا، لہذا آپ کو اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ باوجود اس کے کہ اس کی خواہش ہے، اس کی بدنی خواہش ہے، اس کی جسمانی خواہش ہے، لیکن بہرحال اس کے سامنے جو ہے وہ اس کی صحت اور ڈاکٹروں کے مشورے آڑے آ جاتے ہیں اور وہ ان چیزوں سے باز آ جاتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح جو اللہ رب العزت نے انسان کو دوسری چیز عطا فرمائی ہے جو کہ روح ہے، روح کے بھی اسی طرح کچھ مقتضیات ہیں، کچھ ان کے تقاضے ہیں، تو وہ تقاضا کرتی ہیں کہ یہ چیزیں ہم بجا لائیں۔ تو اسی طرح کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اگر انسان بجا لائے گا تو اس کی روح کو ڈسٹرب کریں گی، اس کی روح جو ہے وہ متاثر ہوگی، اس کی روح جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی۔ تو یہاں بھی ظاہر ہے کہ اس کے جو ماہرین ہیں، اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں، ان کی طرف بہرحال جانا چاہیے کہ اس وقت جو ہے میں جسمانی طور پہ تو ٹھیک ہوں، کوئی ایسی مرض نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسے بھی قرآن کھولتا ہوں تو مجھے اونگ آنے لگ جاتی ہے، جیسے بھی میں مسجد سے کوئی اذان سنتا ہوں، بعض لوگ ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ جیسے مجھے کوئی حی علی الصلاۃ کی آواز سنائی دیتی ہے نا، ایسے لگتا ہے کوئی میرے کانوں میں جو ہے وہ کوئی چیز کسی نے جو آ کر ہتھوڑے کی طرح مار دی، یعنی اس کو یہ ثقیل اور سنگین لگتی ہے۔ یہ در حقیقت اس کی جو ہے اگر اس کے برخلاف کوئی آواز سنے، جتنے بھی ساؤنڈ ہو، جتنی بھی آواز ہو، وہ کہتا ہے نہیں یہ تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تو یہاں وہ اس کو علاج کروانا چاہیے۔ اتنی بہرحال اس کو تنبیہ ہو گئی ہے کہ اس کی روح کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہے، کہیں نہ کہیں اس کی روح میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہم اگرچہ جو ماہرین بدن اور ماہرین جسم ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن جو روح کے ماہرین اور اسپیشلسٹ ہیں ان کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی مل بھی جائے تو سڑک کنارے پہ بیٹھا ہوا کوئی بابا مل جاتا ہے، میں کسی کی نفی نہیں کر رہا، لیکن بہرحال ہم اس کی طرف جو ہے وہ بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس نے وہ کتبہ بھی لگایا ہوتا ہے، روحانی امراض کا یہ ہے اور وہ ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو در حقیقت روحانی پیشوا گزرے ہیں، روحانی امراض کے جو ماہرین گزرے ہیں، جن کی وجہ سے انسان اپنے روحانی کمال تک پہنچ سکتا ہے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے فرمودات، ان کے اقوال
اور ان کے فرامین جو ان کی طرف سے بیان کردہ جو علاجات ہیں اس کی طرف وقت ہی نہیں ہے، یا اگر وقت ہے تو اہمیت نہیں ہے۔ مولوی کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، چھوڑیے اس بیچارے کو کیا آتا جاتا ہے، چونکہ زہری اس کی جو وضاحت ہے نا وہ اس کے مناسب نہیں ہوتی ہے۔ ایک ارب پتی بندہ ایک چھوٹے سے پیش نماز بیچارے کے پاس جائے کہ مجھے جب اذان سنائی دیتا ہوں تو میرے کانوں پہ ایسی جو ہے وہ ہتھوڑا سا لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر وہ تو کوئی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہم صلی علی محمد وعلی کوئی حدیث لے کر آئے گا اور کہے گا آقا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کے کانوں میں اللہ کا نام جو ہے وہ ثقیل سے لگے تو اپنے آپ کو اس طرح کرو، یہ تلاوت کر دیا کرو، یہ کہو، تو وہ تو ان چیزوں کو چونکہ وہ حقیر سمجھتا ہے نا، اس لیے وہ اس کے پاس تو نہیں جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے ان دونوں چیزوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ بس اوقات ہم اپنے بدن کے لیے ہمیشہ ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں، ہفتہ وائز ٹیسٹ ہے، مہینہ وائز ٹیسٹ ہے، پوری باڈی کا ٹیسٹ ہے۔ کبھی ہم نے اپنے روح کے لیے بھی ٹیسٹ کروایا ہے، کبھی ہم نے اپنے روحانی جو پیشوا ہے اس کے لیے بھی کسی کے پاس گئے ہیں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، ہر انسان یہ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین سے یہ اخذ شدہ چیز ہے۔ اگرچہ آپ ایک عالم دین سے یا کسی عالم دین سے مسائل لیا کریں، لیکن بہرحال اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ استوار کرنے کے لیے یہ پہلو نوجوانوں کے لیے غور سے سنیے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو صحیح معنی میں استوار کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی اور اخروی نعمات سے صحیح طور پہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی روح کو ہر قسم کی امراض سے ڈیمیج ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، بہرحال اپنی زندگی میں کسی نہ کسی عالم ربانی اور اللہ والے بندے کو اپنا مرشد بناؤ، اپنا رہنما بناؤ۔ یہ لفظ مرشد آیا روایات میں، یعنی وہ عمل کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آپ نے بس اس کو تکتے رہنا ہے، آپ نے اس کو دیکھتے رہنا ہے، وہ عمل کرے گا آپ نے فالو کرنا ہے، وہ جیسے بھی عمل کرے گا اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارو۔ ایسے نہیں صحابہ کرام اور ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام کے جو شاگردان ہوا کرتے تھے، ابو ذر ہے یا جناب سلمان ہیں، قنبر ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ چھاڑ کے وہیں بیٹھے رہے، ہر وقت جو ہے وہ معصوم کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے بھی کام کاج ہوتے تھے، ساری زندگی ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے گزار دی ہے، خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، مسجد میں، ممبر پہ، خطاب میں، جماعت میں۔ آخر ان کے بھی بچے تھے، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اصلاح کے لیے سب کچھ کیا۔ تو یہ ایک نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، اپنے آپ کو دنیاوی تعلیم، دنیاوی مصروفیات سے نکال کے بہرحال کسی نہ کسی کو آپ اپنا بنائیں، اس سے اپنی تمام گائیڈنس لیا کریں۔ اب مجھے کالج میں یہ مسئلہ درپیش آیا ہے، میرے جو رومیٹ ہے اس سے یہ مسئلہ ہے، میرے پارٹنر کے ساتھ اگر کوئی تاجر ہے، تو یہ چیزیں انسان کی روح کو بھی ترقی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جسم جتنا بھی تنومند ہو جائے، جسم جتنا بھی نشو و نما کر جائے، جسم جتنا بھی انسان کا صحت مند ہو، جب تک اس کی روح مریض ہے وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھے۔ تو بس جب یہ دونوں چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، روح بھی ہے، بدن بھی ہے، اور ان دونوں کا آپس میں بہت بڑا ساتھ ہے، اور روح ہی پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور ہر دو کے تقاضے اور مقتضیات بھی ہیں۔ وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، جسم مثلا روح فلاں چیز کا تقاضا کرتی ہے، تو ان کی رکاوٹیں بھی ہیں، موانع بھی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا ہے۔ تو اب انسان کے اس دنیا میں آنے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ خطائیں کر بیٹھتا ہے، وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر خواہشات بدنی ایسی رکھی ہیں، کچھ اس کی روحانی امراض کے بعد اس کی روح کے کچھ تقاضے ایسے ہو جاتے ہیں، چونکہ روح جب مریض ہو جاتی ہے سیدھی نہیں چلتی ہے، پھر اس کی روح کے بھی کچھ تقاضے ہو جاتے ہیں جو مزید اس کی روح کو بیمار کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو انسان جب گناہ کرنے کے لیے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اور ہم میں سے ہر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو معصوم ہو، سب سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب کسی مومن انسان سے گناہ صادر ہو جائے، کوئی مومن انسان گناہ جو ہے اس سے سرزد ہو جائے، گناہ کر بیٹھے، جس نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، دوسرے مومن بھائی کا اس کے ساتھ رویہ کیسے ہونا چاہیے، دوسرے مومن بھائی کا اس کے ساتھ سلوک کیسے ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اس کو کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ایک بندہ تہجد گزار ہے، ایک بندہ بڑا عابد ہے،
بہت بڑی نمازیں پڑھتا ہے، جمعے کا پابند ہے، مولانا کے پاس آنا جانا ہے، مجالس بھی سنتا ہے، دیگر رفائی کام بھی کرتا ہے، خیراتی کام بھی کرتا ہے، یتیموں کی پرورش کر رہا ہے، بیوگان کی کفالت کر رہا ہے، مومنین کے لیے وہ اچھے اچھے کام کر، اچھا ہے۔ اس کے مقابل میں ایک اس کا مومن بھائی ہے، کبھی کبھی یہ کام کرتا ہے، کبھی اس سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ دکان میں ہے، اس کے ساتھ پارٹنر بھی ہے، اس کے ساتھ جاب بھی کرتا ہے، یا گھر میں ہے، سگا بھائی ہے۔ تو یہاں مجھے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے کوئی ذمہ داری دی ہے کہ اس کے مقابلے میں مجھے کیسا رویہ رکھنا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک سوشل بیماری ہے جو ہم مومنین اس طرح متوجہ نہیں ہے، اور اس بیماری کا زیادہ تر شکار اہل تقوی اور دیندار لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے نمازی اور بڑے عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ہماری کوئی ذمہ داری ہے اس گنہگار مومن کے حوالہ سے کہ ہمیں اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے، ہمارا اس کے ساتھ آنا جانا کیسا ہونا ہے۔ تو اس کے لیے آئیے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک وصیت نامہ ہے جو انہوں نے اپنے پیارے صحابی جناب عبداللہ ابن جندب کو بیان فرمایا ہے، اور در حقیقت جو اس کی وساطت سے تمام اہل ایمان اور اہل ولا جو ولایت اہل بیت اطہار قدم بھرتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، ان سب کے لیے یہ وصیت نامہ ہے۔ چھٹے امام خطاب کر کے کہتے ہیں عبداللہ ابن جندب کو، یا ابن جندب لا تقل فی المذنبین من اہل دعوتکم الا خیرا واستکینوا الی اللہ فی توفیقہم واسألوا التوبۃ لہم۔ تین چیزیں بیان فرمائی ہیں اس وصیت میں۔ فرمایا اے جندب کے بیٹے، اے عبداللہ ابن جندب، لا تقل فی المذنبین من اہل دعوتکم الا خیرا، جو آپ میں سے ہیں، جو آپ کی طرح مومن ہیں، جو اہل دعوت ہیں آپ کی طرح، اہل ایمان ہیں آپ کی طرح، اہل اسلام ہیں آپ لوگوں کی طرح، ان میں سے جو گناہگار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، جھوٹ بول بیٹھتا ہے، غیبت کر بیٹھتا ہے، کوئی اور بدکاری سر انجام دے بیٹھتا ہے، اس کو کوئی ایسی بات نہ کہو الا خیرا، مگر اس کی اچھائیوں کو بیان کرو، مگر اس کی جو اچھی صفات ہیں اس کو آپ بیان کرو۔ یہ نہیں ہے، دیکھیے یہاں دو قسم کے لوگ ہیں معاشرے میں، اور معصومین نے بیان فرمایا ہے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اپنے کسی مومن سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے نا، تو اس گناہ کی تشہیر کرتے ہیں، نشر و اشاعت کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اگر کسی کو نہیں پتا فوراً اس کو میسج کر کے بیان کر دیتے، کال کر کے بتا دیتے ہیں لوگوں میں۔ آج تو خیر سوشل میڈیا ہے، ہر چیز جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پھیلا رہا ہے۔ تشہیر کرنا کسی کی گناہ، کسی کی برائی کو پھیلانا، اس کی تحقیر کرنا، اس کی تذلیل کرنا، اور اس کو معاشرے میں گرانا، جسے تسقیط کہتے ہیں، کہ اگر اس کی معاشرے میں عزت بنی ہوئی ہے، ظاہر انسان کے خواہشات نفس کی بنیاد پر اس سے خطا سرزد ہو گئی ہے اور وہ گناہ کر بیٹھا جو کہ برا کام ہے، تو ایک گروہ ایسا ہے، ایک شخص ایسا ہے جو اس قسم کے گناہ کے مقابلے میں اس کا رویہ یہ ہے، وہ اشتہار لگاتا ہے، وہ تشہیر کرتا ہے، نشر و اشاعت کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے مومن کی، لوگوں کے سامنے اس کو ڈیگریڈ کرتا ہے، اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے۔ ایک گروہ یہ ہے۔ دوسرا گروہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ جو حکمت اور تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام پہ عمل کرتے ہوئے اس گناہگار کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتا ہے کہ وہ اس کی تحقیر ہو، اس کی توہین ہو، اس کی تذلیل ہو، یا اس کی تشہیر ہو، یا اس کے گناہ کو لوگوں تک پھیلائے۔ تو کیا اس سے اس کی تشویق ہوگی کہ وہ اور گناہ کرے جو کہ فلاں بندہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اعتدال کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس چیز کا بھی احساس دلوایا جائے کہ میں تیرا مخلص بھائی ہوں، میں تیرا مخلص مومن دوست ہوں، آپ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں، آپ اہل دعوت اور اہل اسلام اور اہل ایمان کا ایک فرد ہیں، ایک رکن ہیں، آپ ہمارے ماتمی بھائی ہیں، آپ ہمارے عزادار بھائی ہیں، آپ ہماری کالونی میں رہتے ہیں، آپ نے علم لگایا ہوا ہے، میرا آپ سے ذاتی کوئی عداوت نہیں ہے، میری آپ سے ذاتی کوئی رنجش نہیں ہے، لیکن آپ کے اس عمل سے مجھے نفرت ہے۔ معصومین فرماتے ہیں دو چیزوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہیے، دو چیزوں کے درمیان فرق پیدا کرنا چاہیے جو ہم عام طور پر نیکوکار لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔
وہ یہ ہے کہ ایک انسان کا عمل سو اور عمل بد ہے، اور ایک خود اس کی شخصیت ہے، ایک وہ خود مومن ہے، ایک وہ خود علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے، ایک وہ خود جو ہے وہ صاحب ایمان ہے، عزادار ہے، ماتمی ہے، سب کچھ ہے۔ ان دو چیزوں کے درمیان ہمیں اس کے ساتھ رویہ رکھتے ہوئے فرق رکھنا چاہیے۔ اس کے گناہ، اس کی برائی، اس کے عمل بد سے نفرت ہے، لیکن جو اس کی ایک شخصیت ہے، جو ایک صاحب ایمان ہے، مومن ہے، کسی درجے میں تو ایمان والا ہے ہی صحیح نا، سارے تو سلمان و ابو ذر نہیں ہے نا، بہرحال کسی درجے میں تو وہ صاحب ایمان ہے، اور میں اس کی بھلائی بھی چاہتا ہوں، میں اس کے فائدہ بھی چاہتا ہوں، تو پھر اس کی شخصیت کو مد نظر رکھوں تو اس کی شخصیت محترم ہے، اس کی شخصیت کو میں نہیں گرا سکتا، اس کی شخصیت کو میں ڈی گریڈ نہیں کر سکتا، اس کو معاشرے میں گرانے کی کوشش نہ کروں، جہاں کہیں بھی بیٹھوں فلاں نے تو یہ کام کر دیا ہے، فلاں کو کہنے سے اس بدکار کی اصلاح ہو جائے گی، یا اگر میں خود اس سے جب تک اچھے انداز میں بات نہیں کروں گا تو لہذا یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو مومن گناہگار بھائی کے گناہ کو پھیلاتا اور نشر و اشاعت کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو اس کے گناہ سے تو نفرت کرتا ہے لیکن خود اس کی شخصیت کا کیا ہے وہ احترام کرتا ہے۔ اور تشہیر اور نشر و اشاعت کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں، 4 اہم نقصانات ہیں جو روایات میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے تشہیر کرنے سے مومن کی توہین ہوتی ہے، مومن کی توہین اتنی سخت ہے باری تعالیٰ کی طرف سے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ حکم جاری ہوا ہے کہ اے محمد ان سے کہہ دیجئے، اور باقی معصومین نے بھی فرمایا ہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے جو مومن کی توہین کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اگر آپ میرے بیت اللہ، میرے خانہ کو، میرے گھر کو گرا دیں، یہ میرے لیے اتنا سنگین نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے کہ اس صاحب ایمان اور مومن کی توہین کرنا، اس کی دل آزاری کرنا، اس کو معاشرے میں گرانا، اس کو رشتہ داروں میں گرانا، اس کو ڈی گریڈ کرنا، اس کی توہین و تذلیل اور تحقیر کرنا، اور اس کو جو ہے وہ غلط قرار دینا، اگرچہ اس سے 1 گناہ سرزد ہوا ہے، 2 گناہ سرزد ہوئے ہیں، خاندانوں کو توڑ کے رکھ دینا، چونکہ میں نمازی ہوں، میں ٹوپی پہنتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں، جمعہ پڑھتا ہوں، یہ تو ایسا انسان ہے، وہ بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا۔ یہ معاشرتی سوشل بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ آپ کے دل میں وہ ایمان کا نور جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس پہ ایک سیاہی دھبا آ جاتا ہے۔ تو پہلا نقصان تشہیر کا یہ ہے کہ مومن کی توہین ہوتی ہے، اور تو مومن کی توہین آپ نے سن لی ہے، کبھی بھی اللہ رب العزت کو برداشت نہیں ہے۔ اصلاح کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا عمل انسان کر بیٹھے جس کی وجہ سے توہین مومن ہو رہی ہو، پھر وہ اصلاح کس چیز کی ہے؟ جو اصلاح معاشرہ کرنی ہے اس کے ساتھ کسی گناہ کو سرزد کرنا ہے ہم نے کہ مومن کی توہین ہو جائے۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی گناہگار کی تشہیر کرتے ہیں، گناہگار کی گناہ کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں، رفتہ رفتہ یہ چیز دلوں میں کینہ، بغض، حسد اور حقد کو پیدا کر دیتا ہے۔ ظاہر دوسری طرف بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی جذبات ہیں، نتیجے میں اس کو بھی بغض پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی، تو یہ 2 اہل ایمان آپس میں کینہ اور بغض اور حسد اور حقد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اہل ایمان کو تو آپس میں جو ہے ایک جسم کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ جو مومن ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کے اعضاء میں سے اگر کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا بھی وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو لہٰذا کسی بھی نیکوکار کو دوسرے مومن بھائی کے گناہ کی تشہیر، نشر و اشاعت لوگوں کو بتانا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے، ورنہ اس سے حقد، حسد، کینہ، بغض پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس مومن انسان کو ایک اہل ایمان کے معاشرے سے توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، اس کو تنہا کر کے رکھ دیا جاتا ہے، جبکہ ہمیں جماعت کی تاکید کی گئی ہے۔ ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس طرح زندگی بسر کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ آپ ایک جماعت کی طرح رہیں، آپ جڑے رہیں، آپ اکٹھے رہیں، آپ مل جل کر رہیں۔ یہ ٹولے بازیاں، یہ پارٹیاں، یہ گروپس، یہ فلاں کو مانتا ہے، یہ فلاں کو مانتا ہے، یہ فلاں کو مانتا ہے، اس سے ہمیں جو ہے وہ روکا گیا ہے۔ تھوڑی تھوڑی معمولی حرکتوں کی بنیاد پہ ہم کسی کی تشہیر کر دیں اور اس سے وہ معاشرے سے کٹ جائے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ معاشرے میں ٹولیاں ہو جائیں گی۔ اور اس وقت موجودہ تقاضوں کے مطابق جتنا فقہاء کرام نے ہمیں
تمام اہل اسلام کو بالعموم اور اہل ایمان کو مومنین کو بالخصوص وحدت، اتحاد اور مل جل کر رہنا اور تفرقہ اور انتشار کو ختم کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اتنا شاید کسی اور وقت میں دلایا ہو، اس لیے کہ اس وقت جو ہے شرانگیزیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، نفرتیں بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں، گروپس بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں کو لوگوں سے توڑنے کی طرف جو ہے وہ استعمار اور استکباری طاقتیں جو ہیں وہ پوری قوت اور شد و مد کے ساتھ زور لگا رہے ہیں، اور ہم ایک سوشل میڈیا کا بٹن دبا دیتے ہیں، کسی کی پکچر لگی ہوئی ہے، اوپر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اس کو اس کے ساتھ ہم نے نشر کر دیا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھا یہ تو ہمارا اپنا بندہ ہے، ہمارا صاحب ایمان ہے، پتہ نہیں یہ بات ہوئی بھی ہے نہیں ہوئی ہے، ہم نے ایسے ہی تشہیر کر دی۔ یہ سارا تشہیر ہے، یہ سب نشر و اشاعت میں آتا ہے، یہ سب دوسرے مومن کے کردہ یا نہ کردہ گناہ کی کیا ہے، وہ کوئی کلپس کٹا ہوا ادھر ادھر سے دیکھا، تو یہ در حقیقت ہم اس گناہ میں شریک ہو رہے ہیں جس گناہ کو ہمیں روکا گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے انسان کو کیا ہوتا ہے، وہ مزید چوتھا جو نقصان تشہیر کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مومن کی توہین، دوسرا یہ حقد، حسد، کینہ، بغض اور نفرت کا آپس میں موجب بنتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے وہ مومن گناہگار معاشرے سے کٹتا چلا جاتا ہے، لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چوتھا جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ نتیجہ کے طور پر وہ گناہگار انسان جب اس طرح کا رویہ اپنے سامنے سے دیکھتا ہے مزید سرکش ہو جاتا ہے، مزید گناہ کرنے پہ تل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ان لوگوں نے میرے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا پھر میں بھی اور زیادہ جو ہے، پھر وہ شیطانی طاقتیں اس کو اپنے چنگل میں لینے شروع ہو جاتی ہیں۔ اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھیے یہ در حقیقت بیمار ہے، یہ گناہگار، یہ انسان مریض ہے، جس طرح ایک انسان کے جسم کو بیماری لگتی ہے تو اسی طرح اس نے گناہ کر کے اس کے روح کو بھی بیماری لگی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان جسمانی مریض ہو، آپ تشہیر کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ فلاں کو کینسر ہو گئی، فلاں کو نعوذ باللہ جو ہے وہ فلاں بیماری لاحق ہو گئی ہے، فلاں بیماری میں وہ مبتلا ہو گیا، یہ اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس کے لیے یقیناً ہم مصلی بچھا کے دعا مانگتے ہیں، امام جماعت کو کہتے ہیں، جمعہ میں مومنین کو کہتے ہیں ایک مومن کے لیے دعا کر دیجئے گا، ایک مومن مریض ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے گا۔ یہاں دوسری چیز جو وصیت میں صادق آل محمد نے بیان فرمائی ہے، فرمایا وَاسْتَكِینُوا إِلَى اللَّهِ فِي تَوْفِيقِهِمْ، دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف تضرع اور خشوع اور خضوع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگیے کہ اللہ ان گناہگار مومنین کو توبہ کی توفیق دے، اللہ ان کو اس بیماری سے دور فرمائے۔ تو جس طرح ایک جسمانی مریض کے لیے دعا منگوائی جاتی ہے اور دعا کرتا ہے مومن، بعین ہی اسی طرح روحانی مرض میں مبتلا، داڑھی منڈوانا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، تہمت لگانا گناہ ہے، کسی پہ جو ہے وہ کوئی غلط چیز کی نسبت دینا یہ گناہ ہے، بہرحال یہ سارے گناہ ہیں۔ حقوق ادا نہ کرنا، بچوں کے حقوق ادا نہ کرنا، بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا گناہ ہے، لیکن اس کے یہ مطلب نہیں اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کے بندہ باتیں کرتا رہے، دوستوں میں، بلکہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور کیا کمال کا جملہ ہے، آقا نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وَادْعُوا إِلَى اللَّهِ فِي تَوْفِيقِهِمْ، ذرا جو عربی زبان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو شغف ہے وہ ذرا متوجہ ہوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاسْتَكِینُوا إِلَى اللَّهِ فِي تَوْفِيقِهِمْ، وَادْعُوا دعا کرنا ہے، استقامت اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے، انتہائی تواضع کے ساتھ، انتہائی تضرع کے ساتھ، انتہائی عاجزی کا یہ درجہ ہے کہ عاجزی گڑ گڑا کر دعا مانگیے، اللہ کی طرف پورے روح اور دماغ کے ساتھ متوجہ ہو کر دعا مانگے، میرے اللہ میرے اس مومن بھائی گناہگار کو توفیق دے کہ وہ توبہ کر لے، میرے اللہ میرے اس مومن گناہگار بھائی کو اس خطا سے جو ہے باز آنے کی توفیق عطا فرما۔ اس درجہ پہ آپ اس مومن کے لیے دعا مانگے۔ تیسرا وظیفہ فرمایا وَاسْأَلُوا التَّوْبَةَ لَهُمْ، اور ایسے گناہگاروں کے لیے اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ ان کو توبہ کی کیا ہے توفیق دے۔ اور اسی گناہوں کی تشہیر کو قرآن مجید میں بھی روکا گیا ہے، جس آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، سورہ النور کی 19ویں آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ پسند کرتے ہیں
ان کی ایک فیوریٹ چیز ہے کہ گناہ اور فاحشہ بدکاری جو ہے یہ پھیلے فی الذین آمنوا، اہل ایمان میں، یعنی کوئی گناہ کسی کا دیکھا ہے یا خود اس گناہ کو پھیلانے میں جو رغبت رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ لہذا گناہوں کو پھیلانا، تشہیر کرنا، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اس کے بارے میں روکا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں ایک نکتہ بھی علماء اخلاق بیان فرماتے ہیں، اگرچہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، نکتہ یہ ہے جس کی طرح میں نے پہلے اشارہ کر دیا ہے کہ بسا اوقات ایک مومن انسان سے گناہ صادر ہو جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، ایک مومن انسان سے گناہ صادر ہو جاتا ہے، لیکن اس کی طینت، اس کا معدن اور اس کا جوہر انسانیت جو ہے وہ اس کا وہ اچھا ہے، وہ صاف اور نقی اور شفاف ہے۔ تو اس صاف اور شفاف اور نقی جوہر کی وجہ سے، جو اس کا باطن جسے آپ کہتے ہیں، طینت جسے کہتے ہیں، اندر جسے کہتے ہیں، وہ جو اس کا اندر صاف اور شفاف اور اچھا ہے، کبھی گناہ صادر ہو گیا تھا لیکن اس صاف اور شفاف اور جوہر خالص کی بنیاد پر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور وہ اس دنیا سے اٹھتا ہے اس حال میں کہ وہ تائب ہو کر جاتا ہے اور اس کا نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا ہے، اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے، اور اس کی عاقبت جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس شخص سے بغض رکھیں، ہم اس شخص سے نفرت کریں، ہم اس شخص سے جو ہے وہ کیا ہے وہ کینہ اور حسد کریں۔ ہاں، اس کے کیے ہوئے گناہ سے ہمیں نفرت ہے، گناہ سے نفرت ہے، لیکن اس انسان کی شخصیت تو محترم۔ اور دوسرا وہ ہوتا ہے شخص جو اچھے اعمال کرتا ہے لیکن اس کی طینت اچھی نہیں ہے، اس کا اندر اچھا نہیں ہے، اس کا جو ہے باطن وہ صاف اور شفاف نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ باقاعدہ روایات اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام میں ملتا ہے، فرماتا ہے کہ ہمارے شیعوں کو جتنا بھی گناہ گار ہوگا اگر اس کا باطن ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ٹھیک ہوتا ہے، فرمایا اس کو آخر حیات میں، آخر زندگی میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور وہ تائب ہو کر مرتا ہے، یا اس کے گناہوں کے اسی دنیا میں کوئی نہ کوئی کفارہ ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے برزخ کے مراحل۔ بہرحال تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے دو قسم کے لوگ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ان اللہ تعالی خلق السعادۃ والشقاوۃ قبل ان یخلق خلقہ، اللہ نے سعادت، خوشبختی اور بدبختی کو انسان کو خلق کرنے سے پہلے خلق فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت جو وہ جانتا ہے، فمن علمہ اللہ سعیدا، اللہ جس کے بارے میں جانتا ہو کہ یہ اچھا رہے گا، یہ سعید ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، سعید دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ پھسل جائے گا، گرے گا، گناہ کرے گا، لیکن انجام اس کا اچھا ہوگا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا لم یبغضہ ابدا، اللہ کبھی بھی اس بندے سے بغض اور نفرت نہیں کرتا ہے۔ ہاں وَإِنْ عَمِلَ شَرًّا، اگر تو اس نے گناہ ہی کیوں نہ کیو، شر ہی کیوں نہ سر انجام دیو، تو پھر کس طرح اس کے ساتھ نفرت نہیں ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ نفرت نہیں ہے، اس کے عمل کے ساتھ نفرت ہے۔ ابغض عملہ ولم یبغضہ، اللہ اس کے عمل سے نفرت کرتا ہے اور ہمیں بھی کہتا ہے کہ اس کے عمل سے نفرت کرو، لیکن اس کی ذات اور اس کی شخصیت کے ساتھ بغض اور نفرت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ فَإِنْ عَلِمَهُ شقیًا، اور بس اوقات اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ بدبخت ہوگا، اس کا انجام خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں فرماتا ہے اگرچہ وہ اصالح اور اچھے عمل بھی کرے، احب عملہ، اللہ اس کے اچھے عمل کو تو پسند کرے گا، وَأَبْغَضَهُ بِمَا يَسِيرُ إِلَيْهِ، چونکہ اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا ہے، اس لیے اس وجہ سے اللہ اس کی شخصیت اور اس شخص سے نفرت کرتا ہے۔ تو پس انسان کو اپنے مومن بھائی جو گناہگار ہو اس سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، کینہ کرنا، یا حقد اور حسد رکھنا، یا اس کے گناہوں کا اشتہار لگانا اور اس کی تشہیر کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللعین الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال الامام جعفر الصادق علیہ الصلاة والسلام رحم اللہ قوما كانوا سراجا ومنارا كانوا دعاة الینا باعمالہم ومجہود طاقاتہم لیسوا کمن یضیع اسرارنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیان کردہ ایک مومن کی صفات اور ایک شیعہ کی صفات کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے کہ ایک سچے مومن اور مخلص مومن اور پکے شیعہ اور جعفری کی کیا صفات ہونی چاہیے تاکہ آج ہم معاشرے میں اپنے آپ کو امتیاز رکھ سکیں اور بتا سکیں کہ واقعاً ہم شیعہ جعفر صادق ہیں، ہم شیعہ علی ہیں، ہم ہیں جو اہل بیت اطہار کو ماننے والے ہیں۔ تو ہمارا جو ہے وہ کن صفات کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے۔ 3 صفات میں یہاں آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ رحم کرے اس قوم پر، ان لوگوں پر جو ہمارا دم بھرتے ہیں محبت اور ولایت کا، جن میں یہ صفت ہونی چاہیے۔ پہلی صفت یہ ہے کانوا سراجا و منارا، وہ سراج اور منار ہوں۔ اگرچہ ہماری چونکہ اردو زبان میں تنگی ہے تو اتنا وسعت نہیں پائی جاتی ہے، تو ہم سراج اور منار کے دونوں معنی ایک ہی کر دیتے ہیں کہ علم ہو، چراغ ہو، ہدایت کا چراغ ہو۔ لیکن عربی زبان کو جب ہم کھنگالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آقا نے جو 2 صفتیں بیان کی ہیں، جو 2 قسم کی جو ہے وہ چیزیں بیان کی ہیں کہ ہمارے شیعہ جو ہیں سراج ہوں اور منار ہوں۔ کیا مطلب ہے سراج کا؟ سراج بھی چراغ ہے، منار بھی چراغ ہے۔ عربی زبان سے جو شغف رکھتے ہیں جا کے دیکھیں، مطالعہ فرمائیں۔ اہل بیت اطہار کے فرامین کے ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا ڈیپلی مطالعہ ہے، اور پھر انسان کے اوپر بہت سارے حکمت بھری چیزیں عیا ہو جاتی ہیں۔ سراج اس چراغ کو کہتے ہیں جو ایک چھوٹا چراغ ہوتا ہے، چراغ صغیر جسے کہتے ہیں، چھوٹا چراغ جو ہے اس کو کیا ہے وہ سراج کہتے ہیں عربی میں، المصباح الصغیر۔ اور یہ کبھی آپ کسی جگہ پہ گھر میں رکھ دیتے ہیں، چھوٹی جگہ پہ بھی رکھتے ہیں، پس جگہ پہ رکھتے ہیں، بلند جگہ پہ بھی رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے چراغ، چھوٹا چراغ، مصباح صغیر، اس کو کہتے ہیں سراج۔ اور منار کسے کہتے ہیں؟ ماننے والے سراج بھی ہوں اور منار بھی ہوں۔ سراج جو قریب قریب کے لوگوں کو ہدایت دے، منار جو دور دور کے آنے والے لوگوں کو کیا ہے؟ ہدایت دے۔ آقا نے کیا کمال اور بداعت کے ساتھ یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے، کیا لطف ہے آقا کے اس کلام میں۔ آقا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو چراغ صغیر سراج بھی ہونا چاہیے اور منار بھی ہونا چاہیے، یعنی اپنے جو قریبی ہیں ان کے لیے بھی وہ باعث ہدایت بنے، ان کو بھی جذب کرے اور ان کو بھی ہدایت دے، اور جو دور والے لوگ ہیں جو ہم سے دور ہیں، ہمارے مذہب سے دور ہیں، ہمارے مکتب سے دور ہیں، ان کو بھی اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے عمل، عبادات، ریاضات، اخلاق کے ذریعے سے ان کے لیے بھی نمونہ ہدایت بنے۔ تو منار بنے بعید والوں کے لیے تاکہ وہ لوگ کھچے کھچے چلے آئیں اور لوگوں کو ہمارا راستہ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے عیاں ہو اور یہ لوگ جو ہے وہ ہمارے راستے پہ چلے۔ تو پہلی صفت اہل ایمان اور شیعہ جعفر صادق علیہ السلام کی یہ ہے کہ وہ ترجمان اہل بیت اطہار بنے، سراج اور منار بنے، چراغ بنے، اپنے قریبیوں کو بھی ہدایت دیں، جمعہ پڑھ کے جائیں، اپنے گھر والوں کو ہدایت دیں، اپنے دوستوں کو اہل تشیع ہیں ان کو ہدایت دیں۔ آج ہم نے یہ بات سنی ہے، اور جو اپنا باقی اس کی زندگی کا 6 دن ہے اس میں اس طرح آپس میں عمل گزارے، اس طرح اپنے جو ہے وہ رویہ رکھے، اس طرح اس کا کردار ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ امام جعفر صادق کا ماننے والا ہے۔ دوسری صفت فرمایا ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں دعاتن الینا باعمالہم، جو ہماری طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے، یعنی عمل کرتے جائیں، اچھا کردار بیان کرتے جائیں، اچھی سیرت بیان کرتے جائیں، اپنا اخلاق اچھا رکھیں، اپنا عبادت کا طریقہ اچھا ہو، عمل اچھا ہو، لوگ خود بخود جو ہے وہ کیا ہے وہ ہماری طرف آ جائیں گے۔ ایک اور مقام پہ چھٹے امام نے فرمایا کونوا دعاتن صامتین، آپ ہماری طرف دعوت دو خاموش رہ کر۔
کسی نے پوچھا آقا خاموش رہ کر کیسے دعوت دیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ آپ عمل کرتے جائیے، لوگ خود بخود دیکھ کر ہماری طرف آ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیوں نہ ایسا عمل کرے، چونکہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی سیرت اور بالخصوص ان موجودہ حالات میں جہاں ہر جگہ مار دھاڑ ہے، ہر جگہ فتنہ و فساد ہے، ہر جگہ اپنے اپنے گروپس لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس میں ہمیں اپنی یکجان یا اپنی جو ہے اتحاد، وحدت، اخوت اور اپنی صفوں کو مضبوط رکھ کے ایسا کردار پیش کرنا ہے، ایسا موقف پیش کرنا ہے، ایسی وحدت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا مکتب زندہ ہے، ان کا امام زندہ ہے، ان کے علماء مراجع زندہ ہیں اور یہ ایک قوم کی طرح ہیں، نہیں یہ کہ یہ بکھرے ہوئے ریوڑ کی طرح ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ